السلام علیکم۔ بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ تو جلدی سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے ناول کی 3rd ایپیسوڈ کا۔ دوسری حویلی میں آئیں تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں سربراہی کرسی پہ ان کی دادی جان براجمان تھیں، جبکہ دائیں طرف نازش بیگم، آئزے اور آخری کرسی پہ انزش بیٹھی تھی، جبکہ بائیں جانب جمال افندی اور ان کے ساتھ والی کرسی پہ آسیہ بیگم براجمان تھیں۔ اس گھر میں خاموشی کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ 2 بیٹیوں کی رخصتی کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی تھی، وہ بھی تب جب رخصتی ہونے میں صرف چند دن باقی تھے۔ پچھلے 5 سال سے ہمیں مسلسل نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس دفعہ ہونے والا نقصان ان سب نقصانات سے بہت بڑا ہے۔ جمال افندی خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے۔ خیر، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تمہاری نظر لگ گئی ہے میری اور حشام کی جوڑی کو، اسی لیے شادی رک گئی ہماری، وہ آئزے کے قریب منہ کو لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ شرم کرو کچھ، میں کیوں ایسا چاہوں گی کچھ؟ اس نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری اور دانیال کی جوڑی کو کوئی سہراتا جو نہیں ہے، اس نے گردن اکڑائی تھی۔ یہ بات سچ ہی ہے کہ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ دادی جان کے نشانے نے اس کا سر زخمی کر دیا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ خاموشی سے کھانا کھایا کرو دادو، وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ چپ، اب آواز آئی تو یہ بڑا چمچ اٹھا کے ماروں گی تمہارے سر پہ۔ دادو فل ایکشن میں تھی۔ اس عمر میں بھی نشانہ نہیں چوکتا ان کا۔ وہ بڑبڑا کر دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ اس دوران کسی نے بھی کھانے سے ہاتھ نہیں روکا تھا، کیونکہ یہ تو یہاں کا روز کا معمول تھا۔ سورج مغرب کی طرف رواں دواں تھا، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ اپنے اونچی چھت والے کمرے میں موجود تھی۔ یہ شاید اس حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے کی چاروں دیواریں گرے رنگ کی تھیں، جبکہ چھت ہلکے گرے رنگ کی نظر آتی تھی، جس کے چاروں کونوں کے قریب چھوٹے چھوٹے فانوس لٹکتے دکھائی دیتے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ بیڈ رکھا گیا تھا، جس پہ سفید اور گرے رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پہ 3 تصویریں آویزاں تھیں، جن میں سے ایک تصویر اس کی تھی۔ درمیان والی پہ اس کے کورین کرشز کا کالج بنا کر لگایا گیا تھا، جبکہ تیسری تصویر میں دونوں حویلیوں کے مکینوں کا فیملی فوٹو تھا۔ بائیں دیوار پہ ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی، جس پہ ہلکے گرے رنگ کا پردہ لٹک رہے تھے۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار کے پاس صوفہ رکھا گیا تھا اور سامنے شیشے کی ایک چھوٹی سی میز بچھائی گئی تھی۔ دائیں دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل نظر آتا تھا۔ وہ بیڈ پہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ یار مجھے کہیں باہر لے جاؤ، اس نے میسج لکھا اور ساتھ 3-4 رونے والی ایموجیز ڈال کر واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیا۔ یہ ان کزنز نے گروپ چیٹ کے لیے بنا رکھا تھا تاکہ سب ان فضول کی باتوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ کدھر لے جائیں؟ دانیال کا رپلائی آیا۔ کہیں دور، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ دور والے قبرستان چھوڑاؤ اسے، آئزے نے بہت اچھی جگہ بتائی تھی۔ ہا ہا ہا، دانیال کا میسج آیا۔ ہا ہا ہا، حشام کا میسج آیا۔ اگر تم لوگ مجھے کہیں لے کر نہ گئے تو دیکھ لینا کل تک سب کی لاشیں قبرستان کے باہر نظر آئیں گی۔ غصے والی ایموجی کے ساتھ اس نے انہیں دھمکی دی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ دانیال جیسے واقعی ڈر گیا ہو۔ کیوں اسے تنگ کرتے رہتے ہو ہر وقت؟ حشام کو خیال آیا تھا اس کے تنگ ہونے کا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس لیلا کا مجنوں بھی اسی گروپ میں پایا جاتا ہے۔ طنز بھرا رپلائی آیا۔ تم لوگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے شادی کی تاریخ آگے چلی گئی، جلتے رہتے ہو ہر وقت ہماری جوڑی سے۔ یہ خوش فہمی انزش نے پچھلے کافی عرصے سے پال رکھی تھی۔ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں انزش، آئزے نے تعصب سے کہا، جیسے وہ واقعی لا علاج ہو۔ باڑ میں جاؤ تم سب۔ اس کے اس میسج کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ میرا آخری میسج ہے، اگر کام نہ ہوا تو تم سب کو بھاڑ میں بھیج دوں گی۔ اچھا، کچھ کرتے ہیں۔ دانیال نے حامی بھری تھی، ورنہ جانتا تھا کہ انزش اس کا حشر نشر کر دے گی۔ تبریز بھائی سے بات کر کے دیکھتے ہیں،
آئزے نے عقلمندانہ مشورہ دیا تھا۔ ارے ہاں، وہ دادو سے بات کریں گے ہمیں باہر لے جانے کے لیے۔ دانیال نے فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ہاں بالکل، دادو مان بھی جائیں گی۔ آئزے میری بہن، مجھے تم پر فخر ہے، حشام نے جوش سے بھرے رپلائی کیا تھا، جس پہ انزش گناہ ہی گئی تھی۔ ہاں ہاں، یہی بات میں کرتی تو سب نے کہنا تھا کہ کیا بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہو۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے انزش۔ حشام کو اس کی ناراضگی کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ ایک تو اس مجنوں کو تو نکالو اس گروپ سے۔ دانیال ابھی انزش کو اور تنگ کرنا چاہتا تھا، آئزے کی تعریفیں کر کے۔ اس گروپ کی ایڈمن میں ہوں، تم لوگوں کو نکال دوں گی لیکن حشام کو نہیں۔ چہرے پہ آئی لٹ کو پیچھے کرتی وہ بیڈ کی ٹیک سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ لیلا کا بھی یہی حال ہے، یہ آئزے کا رپلائی تھا۔ آئزے، یہ مت بھولو کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور تمہارے کمرے تک آنے میں مجھے ذرا بھی دیر نہیں ہوگی۔ میں تو ڈر گئی انزش، اس نے دانیال کے سے انداز میں کہا، لیکن ڈر وہ واقعی گئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں بس، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر کے رکھ دیا اور بالوں کو نوچتے ہوئے چلانے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب کا قتل کر دے، وہ بھی بہت بری طرح سے، کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی اس کے جیسی لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ کافی دیر گروپ میں میسیجز کرتے رہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ بھی چلے گئے۔ اگلی شام ان کی جیپ انہیں گھمانے لے جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ دانیال اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پہ تبریز سیٹ بیلٹ پہنے بیٹھا تھا، اپنے فون کی اسکرین سے کوئی ای میل پڑھ رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پہ دائیں طرف انزش بیٹھی تھی، درمیان میں آئزے تھی اور اس کے ساتھ ہی حشام براجمان تھا۔ انزش اور آئزے نے ایک ہی طرح کا لباس پہن رکھا تھا، سی گرین فراک جو گھٹنوں تک کاٹتی تھی، اسے سفید پنجامے کے اوپر پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ بھی سفید رنگ کا تھا، جس سے آئزے نے خود کو کسی حد تک کور کر رکھا تھا، جبکہ انزش نے اسے دائیں کندھے پہ پھیلا رکھا تھا۔ یہ اس کا انداز تھا جسے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی تھی، چاہے دادو اس کی جان ہی کیوں نہ لے لیں یوں دوپٹہ لینے سے۔ حشام نے بلیک جینز کے اوپر بلیک چیک شرٹ پہن رکھی تھی، دانیال اپنے فیورٹ وائٹ ٹی شرٹ میں تھا، جبکہ تبریز بلو جینز کے اوپر بلو ایسڈ واش شرٹ پہنے آستین کے کف لنک سے بند کیے ان سب سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ بھائی، آپ نے دادو کو کیسے منایا؟ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے تبریز سے پوچھا تھا۔ یہی کہ میں ان سب کو اپنی طرف سے شاپنگ کروانے لے جا رہا ہوں، اسی طرح ای میل پڑھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اور اگر واپسی پر دادو نے کہا کہ کیا چیزیں لے کر آئے ہو سب تو؟ دانیال کو لگا تھا کہ وہ لوگ کون سا شاپنگ کرنے جا رہے تھے، اور واپسی پر بنا شاپنگ بیگز کے گھر آئے تو دادو نے جو حشر کرنا تھا وہ کل کی تاریخ میں اپنا ریکارڈ آپ ہونا تھا۔ ہم سب پہلے مال ہی جائیں گے۔ وہ واقعی انہیں شاپنگ کروانے جا رہا تھا۔ وہ چاروں خوشی اور حیرت سے سکتے کی حالت میں چلے گئے ہوں جیسے۔ اب چلنے کا ارادہ ہے یا میں اتر جاؤں؟ وہ بنا دیکھے ان کی حالت محسوس کر سکتا تھا۔ نہیں نہیں، یہ لیں، گاڑی ہو گئی اسٹارٹ۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ڈرائیو وے پہ بھگاتے ہوئے باہر لے گیا۔ گاؤں میں اندھیرا تھا، لیکن شہر کی جانب جانے والی سڑک کے دونوں طرف اسٹیئرنگ پولز پر لگی لائٹس منظر کو روشن بنا رہی تھیں۔ گاڑی میں ان کے پسندیدہ گانے فل والیوم کے ساتھ چل رہے تھے، اس دوران ان کی نوک جھوک بھی جاری تھی۔ تبریز ان کی گفتگو پہ کبھی کبھی مسکرا دیتا، لیکن اس گفتگو کا حصہ نہیں بن رہا تھا۔ وقت سرک رہا تھا اور ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہا تھا، اور گاڑی میں بیٹھے یہ سب وقت کی منزل سے بے خبر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد وہ پانچوں ایک شاپنگ مال میں کھڑے تھے، جو اس وقت سنہری روشنیوں میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ مال کے گراؤنڈ فلور کے وسط میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو سامنے 4 فلور ایک دوسرے کے اوپر کھڑے نظر آتے تھے، جن کے کوریڈورز میں اس وقت کچھ لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ کوئی دائیں طرف جا رہا تھا تو کوئی بائیں طرف، کوئی خالی ہاتھ تھا تو کوئی بیگز اٹھائے بمشکل چل رہا تھا۔ یہ لو میرا کارڈ اور جو دل کرتا ہے خرید لو آپ سب۔ اس نے اپنا کارڈ دانیال کی بجائے حشام کی طرف بڑھایا تھا۔
دانیال کو برا نہیں لگا تھا کیونکہ وہ کفایت شار بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ کارڈ اسے نہیں دیا گیا تھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ منظر سے ہٹنے لگا تو دانیال نے سرت سے پوچھا۔ ادھر ہی ہوں، کافی پی کر آتا ہوں۔ وہ ان سے زیادہ جلدی میں تھا۔ یہ کہتے ہی بنا ان کے تاثرات دیکھے وہ منزل سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنی اپنی فیورٹ برانڈ کی آؤٹ لیٹس میں موجود تھے۔ آئزے اور انزش کی تو جیسے عید ہی ہو گئی ہو۔ وہ پہلی بار آزادانہ گھوم کر شاپنگ کر رہی تھی۔ میں ڈریس ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ آئزے ایک ڈریس اٹھا کر ٹرائی روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ بلیک کلر کا ایک ڈریس لے کر اس کا جانچتی نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ یہ ڈریس آپ پر بہت اچھا لگے گا۔ ابھی وہ اسی ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے وہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ انزش نے اس آواز پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ گرے سوٹ واش شرٹ پہنے، بالوں کو اسپائکس اسٹائل دیے کھڑا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ ایک اشٹری سی نظر اس کی طرف دیکھ کر وہ دوبارہ ڈریس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ ویسے تو جتنی کی جائے کم ہے، مگر مجھے شہریار کہتے ہیں، اور آپ کو؟ وہ اس کی اس نظر کو نظر انداز کر گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کدھر رہ گئی۔ وہ اسے بھرپور طریقے سے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کی اگلی بات نے اس کے قدم جکڑ دیے کہ وہ حرکت کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ مجھے پتہ ہے کہ سب آپ کو انزش جمال کہتے ہیں۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت سے محظوظ ہوا تھا، لیکن چہرے پہ وہ ایسا کوئی بھی تاثر نہیں لایا تھا۔ پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ چھپائے وہ 2 قدم اس کے نزدیک آیا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ امید ہے کہ ہم دوبارہ جلد ملیں گے۔ یہ کہہ کے وہ جیسے دبے پاؤں آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، جبکہ انزش کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ کون تھا اور کیسے میرا نام جانتا تھا؟ وہ سوچ کے سمندر میں گھر کھو گئی۔ تبریز ان دونوں کی تصویر لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ انزش، کیسا لگ رہا ہے یہ ڈریس؟ آئزے گولڈن کلر کا ایک ڈریس پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی، جس پر مختلف رنگ کے دھاگوں سے نفیس سی کڑھائی کی گئی تھی۔ انزش، اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر اس نے بازو سے ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہڑبڑائی تھی۔ کدھر پہنچی ہوئی ہو میڈم؟ کہیں بھی نہیں۔ ارے واہ، یہ ڈریس تو تم پر بہت جچ رہا ہے۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ وہ گھٹنوں تک جھکی تھی۔ تم نے یہ ڈریس پسند کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے بلیک ڈریس کو دیکھ کر اس نے استفسار کیا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس میں وہی ڈریس تھا جسے دیکھ کر شہریار نے اس پر حیرت و پریشانی کا بم پھوڑا تھا۔ ڈریس پہ نظر پڑتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اسے آئزے کی طرف اچھالا تھا۔ آئزے نے نا سمجھی کی حالت میں اس ڈریس کو کیچ کیا تھا۔ کیا ہوا انزش؟ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، شاید مجھے گاڑی کی وجہ سے وامٹنگ سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے کنپٹی سہلائی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آئزے اسے ایک آرام دہ کرسی پر بٹھا کر ٹرائی روم میں ڈریس تبدیل کرنے چلی گئی۔ واپسی پر وہ اپنے پہلے والے لباس میں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ آئزے اب پریشان ہونے لگی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے سب کو وہاں بلا لیا تھا۔ کیا ہوا انزش؟ حشام آگے بڑھا تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی تھی۔ چلو گھر واپس چلتے ہیں، پھر کسی دن دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دانیال تبریز سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سب جیپ میں پہلی والی پوزیشنز پر بیٹھے تھے، لیکن پہلے ان سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، لیکن اب وہاں پریشانی کے تاثرات جگہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سب اس کی بگڑتی حالت پر پریشان تھے، سوائے تبریز کے، جو بنا کسی تاثر کے وہاں پرسکون سا بیٹھا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ گاڑی واپسی کے راستے پر بھاگنے لگی تھی۔ اسٹریٹ پولز پہلے کی طرح روشن نظر آ رہے تھے، لیکن انزش کی آنکھوں کے سامنے صرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ 5 دن پیچھے چلیں تو ہوٹل کی اس لابی میں لوگوں کا ہجوم قدرے کم تھا۔ لنچ کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے کم لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ لابی کی اونچی چھت میں لگے 3 بڑے فانوس ماحول کو روشن بنا رہے تھے۔
مغربی کونے میں ریسیپشن ڈیسک لگا رکھا تھا، جس کے پیچھے بیٹھی ریسیپشنسٹ سامنے کھڑے دو آدمیوں کی بات کا مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ بالائی منزل سے سیڑھیاں گولائی میں نیچے آتی تھیں، جس پر دو لڑکیاں نیچے اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وسیع لابی میں ایک ایک سینٹرل میز کے اطراف چار چار آرام دہ کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ ایسی ہی ایک میز کے گرد بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک سوٹ، بلیک شرٹ پہنے وہ سامنے بیٹھے شخص کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ سر، یہ جمال صاحب کی بیٹی ہے، انزش جمال۔ اس نے فائل میں سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھی تھی۔ لاشعوری طور پر اس نے وہ تصویر اٹھا لی۔ وہ تصویر کا بغور جائزہ لینے لگا۔ تصویر میں موجود لڑکی کے نقوش جمال افندی سے کچھ حد تک ملتے تھے۔ رنگت گوری تھی اور چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ بال بھورے رنگ کے تھے اور کندھوں سے نیچے آتے تھے۔ ایک کندھے پر دوپٹہ پھیلائے وہ تصویر میں بھی زندگی سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کو پھنسانا بہت آسان کام ہے سر، کیونکہ یہ تھوڑی بیوقوف معلوم ہوتی ہے اور باقی کی معلومات اس فائل میں موجود ہیں۔ لابی میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ دھیمی آواز میں اسے انزش کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ویل ڈن کاشف، اس نے اس کی محنت کو سراہا۔ اور اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے حشام ہمدانی سے۔ اس بات پر وہ چونکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا تھا، اور پھر یہ مسکراہٹ ایک قہقہے میں بدل گئی۔ کاشف حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر تو اسے پھنسانا اور بھی آسان ہے۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں ایک لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے سر؟ یہ تمہارے کام کا معاوضہ۔ وہ ابھی بھی تصویر کو پرسوچ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر، مگر یہ کام میں نے نہیں کیا۔ اس نے لفافہ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیوں؟ اب کی بار اس نے تصویر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ کام اس لڑکے نے کیا ہے۔ اس نے بائیں طرف اشارہ کیا تو دور ایک کرسی پہ وہ لڑکا پی کیپ پہنے، چہرہ نیچے جھکائے بیٹھا تھا۔ شہریار اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اوہ، اعتبار کا آدمی ہے نا؟ وہ ہر کام قابل اعتبار بندوں سے کرواتا تھا تاکہ پیچھے کوئی ثبوت نہ بچے۔ جی سر، آپ کا کام ہمیشہ اعتبار کے آدمیوں سے کرواتا ہوں، اسی لیے تو تم میرے خاص آدمی ہو کاشف۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کاشف بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ پیسے اسے دے دینا۔ ایک نظر اس لڑکے پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کاشف اس کے پاس چلا آیا اور لفافہ اسے میز پر سامنے رکھ دیا، مگر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تمہارے کام کا معاوضہ۔ امید ہے کہ تم آگے بھی ہماری مدد کرو گے۔ لفافہ وہیں چھوڑے وہ منظر سے غائب ہو گیا، جبکہ وہ اپنی پی کیپ کو درست کرتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا ہے تبریز افندی۔ وہ ہوٹل سے نکل آیا تھا اور اب پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پی کیپ اتار کر اس نے ساتھ والی سیٹ پر پھینکی اور خود بیک ویو مرر میں دیکھ کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا، بہت جلد ہر پلان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ اس نے گاڑی کو ریورس کیا اور پارکنگ سے نکال کر گھر کے راستے پر چل دیا۔ ہر منظر پیچھے رہتا جا رہا تھا اور وہ اپنی منزل کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب بس چند قدم اور۔ وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہوا تھا، نگاہیں سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں اسکرین کے دائیں جانب کونے میں ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے پل بھر کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا تھا تو وہاں ایک ای میل کھلنے کے لیے بےتاب تھی۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر ای میل کھلی نظر آنے لگی۔ انزش جمال اپنے کزنز کے ساتھ مال میں آ رہی ہے۔ امید ہے کہ تمہیں اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ ای میل پڑھ کر چونکا اور پھر اگلے ہی لمحے کچھ ٹائپ کیا اور اسے اس کے سینڈر کو بھیج دیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر تبریز موبائل پر اپنا ای میل باکس اس طرح کھول کر بیٹھا تھا کہ ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دانیال چاہنے کے باوجود بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر ایک نئی ای میل کے آنے کا پیغام تھا۔ اس نے ای میل کھولی تو وہ شہریار کی طرف سے تھی۔ تم کون ہو اور مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس بات پر وہ پل بھر کے لیے مسکرایا اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے ای میل کا جواب لکھنے لگا۔
ڈیفینس میں موجود اس لگژری گھر کی اسٹڈی میں بیٹھا وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تبریز نے اسے زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا۔ تمہیں عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے تمہارا صرف وقت ہی ضائع ہوگا، اور وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اسے یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب شہریار کو جلا گیا تھا، لیکن وہ اس وقت تحمل سے کام لے رہا تھا، کیونکہ اسے واقعی عام کھانے سے مطلب تھا۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے وہ تیار ہونے کے لیے چلا گیا، اور گھنٹے بعد وہ تبریز کی بتائی ہوئی جگہ پر انزش کے سامنے موجود تھا۔ تبریز انہیں ATM کارڈ تھما کر خود منظر سے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کی نظر انزش پر ہی تھی، تاکہ وہ جب بھی اکیلی ہو اس کے بارے میں شہریار کو بتا سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی آئزے ٹرائی روم میں گئی، وہ اسے اکیلے پا کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس دوران وہ ان دونوں کی تصویر لے چکا تھا اور مسکراتے ہوئے سرد سے آگے بڑھ گیا کہ ابھی تو یہ منزل کی طرف پہلا قدم تھا، ایک کامیاب قدم اس خاندان کی بربادی کی طرف۔ شام جمال افندی کے لان میں اتر رہی تھی اور مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت بچا تھا۔ وہ جھولے میں بیٹھی کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے گھیرے دار نیلا فراک پہن رکھا تھا، جس کے دامن پر اسٹون سے کام کیا گیا تھا۔ دوپٹہ نیچے زمین پر لگ رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر سامنے پر پھیلائے پھرتے مور کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ نظریں مور پر تھی، لیکن ذہن رات والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ ایسے ہی کئی خیالات میں غرق تھی۔ سوالوں کا ایک بھنور تھا جس میں وہ پھنستی جا رہی تھی کہ اس بھنور سے نجات حاصل کرنا چاہ بھی رہی تھی تو نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوالات و جوابات کے درمیان پھنسی ہوئی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس آواز پر اسے چونک کر دیکھا تو سامنے تبریز افندی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بلو جینز کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ معمول سے ہٹ کر لگ رہا تھا۔ ارے تبریز بھائی، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیں۔ وہ سرک کر جھولے کے ایک کونے میں لگ گئی، لیکن تبریز بیٹھا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سالوں بعد وہ اس کے ساتھ جھولے پر یوں بیٹھا تھا۔ ماضی اپنا آپ دہرانے لگا تھا۔ وقت کے پنے پیچھے کی جانب پلٹے جانے لگے تھے اور بچپن کے حسین باب کھلنے لگے تھے۔ شام کے وقت جب سب بچے جھولے لینے حویلی آتے تو وہ ڈری سہمی سی بس انہیں یوں جھولا جھلاتے دیکھتی رہتی تھی۔ انزش، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کے پاس آ جاتا اور دھیمے بھرے انداز میں پوچھتا۔ مجھے تیز جھولے سے ڈر لگتا ہے، وہ رو دیتی تھی۔ ارے روتے نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور جھولے پہ بٹھا دیتا۔ وہ کونے میں سرک کر بیٹھ جاتی اور جھولے کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیتی، اور وہ دونوں مل کر جھولا جھولتے رہتے، یہاں تک کہ مغرب کے وقت ان بچوں کو گھروں میں جانے کا بول دیا جاتا۔ اس کے بعد تبریز امریکہ چلا گیا، اور پھر پرانا تبریز کبھی واپس نہیں آیا۔ اولے تبریز میں پرانا تبریز کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ پہلے والا تبریز سراپا محبت تھا، مگر اب والے سے ہر کوئی بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اس نے اس کی طرف بڑھایا، جسے انزش نے تھام لیا تھا، اور پھر کھول کر اسے دیکھنے لگی تو اس کے اندر وہی ڈریس تھا جو کل رات وہ شہریار کی وجہ سے خرید نہیں سکی تھی۔ یہ کل رات تم وہاں چھوڑ آئی تھی نا؟ سب نے کچھ نہ کچھ لے لیا تھا، مگر تم نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، اس لیے آج میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ جبراً مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا، اور یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ وہ پہلے خوش تھی، لیکن پھر ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ میں یہ ڈریس لینا چاہ رہی تھی؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے کچھ ٹھٹکنے لگا تھا۔ اس لڑکے نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنی اصلی بات پر آیا تھا۔ کس لڑکے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ انجان بن رہی تھی۔ تبریز دھیرے سے مسکرایا اور پھر موبائل کی اسکرین کھول کر اس کے سامنے کر دی، جس میں انزش ہاتھ میں وہی ڈریس لیے کھڑی تھی، اور سامنے شہریار کسی بات پر مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ چکی تھی کہ تبریز اس کے لیے وہ ڈریس کیوں لے کر آیا تھا، اور اس نے وہ تصویر کیوں بنائی تھی۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟
میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آنسو آنکھوں سے ابل کر رخساروں پر گرنے لگے۔ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، لیکن میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے آرام سے پوچھ رہا ہوں کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا۔ اسے انزش کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے مجھے جو مرضی کہا ہو، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ جا سکتے ہیں اور اپنا یہ تحفہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اپنی آواز کو مضبوط بنا چکی تھی۔ تم اس معاملے کو مزید سنجیدہ کر رہی ہو انزش جمال۔ خیر میں وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ وہاں ایک ملازمہ آ گئی۔ انزش بی بی، بڑی بی بی آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ حویلی کی لڑکیوں کو مغرب کے وقت یوں درختوں کے نیچے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتی، تبریز نے شاپنگ بیگ ملازمہ کو دے دیا۔ یہ تم رکھ لو، انزش بی بی کی شادی پر پہن لینا۔ ایک نظر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا کہ انزش آگے خود سمجھدار تھی، اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا۔ مغرب کی اذانیں بلند ہونے لگیں تو وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اندر چلی گئی۔ دل سے تو وہ اتر ہی گیا تھا، مگر اب نظر سے بھی گر گیا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ افندی خاندان کے کاروباری مرکز کے کانفرنس ہال کے باہر خلاف معمول چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کانفرنس ہال کے اندر داخل ہونے پر سب سے پہلے جو چیز نظر آئی تھی وہ اس ہال کا اسٹیج تھا، جس کی بیک پر ایک بڑی سی اسکرین پر افندی کمپنی کا لوگو دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیج سے نیچے کچھ فاصلے پر کرسیوں کی 2 قطاریں بنی تھیں، جن پر رپورٹرز بیٹھے کانفرنس کے شروع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے دیوار کے ساتھ کیمرہ مین کھڑے تھے، جو کہ اس ساری کانفرنس کو اپنے اپنے چینلز پر براہ راست نشر کر رہے تھے۔ اسٹیج پر رکھی گئی کرسیاں خالی تھیں اور ان کرسیوں کے سامنے بڑی لمبی سی میز پر کئی مائکس پڑے دکھائی دیتے تھے۔ ہال میں سرگوشیاں جاری تھیں، جس کی وجہ سے خاموشی کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران ہال کا داخلی دروازہ کھلا تو سب الرٹ ہو کر خاموش بیٹھ گئے، اور نظریں سامنے دروازے سے اندر آتے جمال افندی پر تھیں، جن کے پیچھے جلال افندی، دانیال اور حشام کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسٹیج پر بچھی کرسیوں پر براجمان ہوتے ہی صحافیوں کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی، جو ان کے ذہنوں میں کب سے شور مچا رہے تھے۔ سر، آپ اس نقصان کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ پہلی کرسی پر بیٹھے ایک صحافی نے سوال براہ راست جمال افندی سے کیا تھا۔ فی الحال ہماری کمپنی اس نقصان کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، لیکن جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ وہ پرسکون رہتے ہوئے بولے، لیکن سر، ناقص مٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی بلڈنگ گر گئی، جس سے ظاہری سی بات ہے کہ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہوا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے لیے ناقص مٹیریل کیوں استعمال کیا گیا؟ کیا آپ اس طریقے سے سعید صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ دوسری قطار میں چوتھی کرسی پر بیٹھا یہ صحافی بے باک معلوم ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے ایسا سوال داغ دیا جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ دیکھیں، ہماری کمپنی نے آج تک کبھی کسی کسٹمر کے ساتھ زیادتی نہیں کی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو۔ اب وہ ناقص مٹیریل کدھر سے آیا، اس کے بارے میں ابھی تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور رہی بات سعید صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی، تو شاید آپ بھول رہے ہیں کہ سعید صاحب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے معاملے کو غلط رخ مت دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میز سے پانی کی چھوٹی بوتل اٹھائی اور 1-2 گھونٹ بننے کے بعد واپس رکھ دی۔ جمال افندی ہر سوال کا جواب بہت تحمل اور پرسکون انداز میں دے رہے تھے۔ وہ پراعتماد تھے، اور سچے لوگ ہمیشہ پراعتماد دکھائی دیتے ہیں، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ کھڑا ہو، وہ نہیں گھبراتے، اور اس طوفان میں کھڑا رہنے کی طاقت صرف اور صرف سچائی اور دیانتداری فراہم کرتی ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ہر چیز پر رات اپنا قبضہ جما رہی تھی، تاریکی بڑھ گئی تھی۔ جمال افندی کا لان لائٹ سے روشن ہو گیا تھا۔ وہ چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے لان کی طرف اترتی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، آنکھیں سامنے کسی فرضی نقطے پر مرکوز تھیں۔ چائے کے مگ میں سے ہلکی ہلکی بھاپ اڑ کر
اپنا وجود کھو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو انزش؟ دانیال اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آ نکلا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ بس ایسے تو کچھ بھی نہیں سوچا جاتا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں کا گزارا کیسے ہوگا، شرارت سے کہتے اس نے چائے کا ایک گھونٹ بڑھا اور اسے اپنے پاس ہی سیڑھی پر رکھ دیا۔ ہا ہا ہا، ٹھیک یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن میری سوچ کا مرکز تم دونوں تھے۔ آہ، اس نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کیا اور پھر پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گویا ہوئی۔ سوچتے تو ہم سب بہت کچھ ہیں اور لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی رائے قائم کر لیتے ہیں، مگر لوگ وہ نہیں نکلتے جیسا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ اپنی روح میں بولی جا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، لوگ واقعی وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ جواب دانیال کی بجائے تبریز کی طرف سے آیا تھا، جو نہ جانے کب سے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ لوگوں پہ اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ تم بہت جلد میری یہ بات بھی سمجھ جاؤ گی۔ وہ یہ کہہ کر وہ زینے پھلانگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ انزش کچھ کہنے ہی لگی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ بول اٹھا۔ دانیال، گھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تحکمانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ انزش کے ہونٹ ابھی بھی کھلے ہوئے تھے، جیسے کچھ کہہ دینے کی چاہ رکھتے ہوں۔ کچھ کھڑی کھڑی سی باتیں اس کے منہ سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھیں، لیکن وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا، اس لیے جیسے آیا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لان میں گرے خشک پتوں نے بھی مزاحمت نہیں کی تھی اور خاموشی سے اس کے قدموں تلے مسلتے گئے۔ میں چلتا ہوں، دوبارہ آؤں گا۔ وہ بھی تبریز کے پیچھے ہو لیا۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہو تبریز افندی، تم پہ کسی کو بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انہیں گیٹ سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس خاندان کے خلاف چلنے والی تمہاری ہر چال کو ناکام میں بناؤں گی، کیونکہ جو بازی تم کھیلنے جا رہے ہو اس میں مات صرف تمہارا مقدر ہے، صرف تمہارا مقدر۔ کپ اٹھا کر وہ اندر چلی گئی۔ خشک پتے اسی طرح خاموش بیٹھے رہے، یا پھر شاید تبریز کے پیروں تلے آ کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ لاہور میں رات اتر چکی تھی۔ تاروں بھرے آسمان تلے یہ شہر جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ڈیفنس میں موجود ایک عالی شان گھر تھا جس کے سب ملازم اس وقت سو چکے تھے۔ اس گھر کے تہہ خانے میں موجود کمرے میں کی بورڈ پر انگلیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کمرہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ کمرے کا سامنے والا حصہ ویل فرنشڈ نظر آتا تھا، جس کی بائیں دیوار کے ساتھ ایک سنگل بیڈ رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی ایک آرام دہ کرسی بچھائی گئی تھی۔ درمیان والی دیوار پر مختلف ہالی ووڈ ایکشن موویز کے بڑے بڑے پوسٹرز چسپاں تھے۔ دائیں دیوار کے ساتھ اسٹڈی ٹیبل تھا، جس پر ایک نوٹ بک کھلی دکھائی دیتی تھی۔ لکھتے وقت صفحہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کمرے کے دوسرے حصے میں داخل ہوں تو کمرے کا منظر پر بھر کر یہ حیرت میں ڈال دیتا تھا کہ جیسے کوئی انسانوں کی دنیا سے نکل کر کمپیوٹر اور مشینوں کی دنیا میں چلا گیا ہو۔ اس حصے کے سامنے والی دیوار کمپیوٹر اسکرین سے مزین نظر آتی تھی۔ کچھ اسکرینز اسی دیوار کے ساتھ میز پر رکھی گئی تھیں۔ اس میز کے آگے ایک کرسی تھی جس پر وہ بیٹھا تھا۔ گوری رنگت، سبز آنکھیں اور بال بھورے اور گنگھیالے معلوم ہوتے تھے۔ عمر 17-18 برس کے لگ بھگ تھی۔ آنکھوں پہ گول چشمہ لگائے وہ اس وقت کی بورڈ پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کی بورڈ پر ٹائپ کرنے کے بعد اس کی نظریں بائیں جانے والی اسکرین پر جم گئیں جہاں لوڈنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس دوران اس لڑکے کی بے چینی واضح دکھائی دیتی تھی۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے اور سامنے اس کی مطلوبہ اسکرین کھل گئی تھی۔ یاہو! وہ کرسی سے اچھلتا گیا اور پھر اس کی گوری رنگت پر خوشی اور فتح کی چمک ابھرتی نظر آئی تھی۔ میں نے کر دکھایا، میں نے اس کا ای میل ہیک کر لیا، وہ بھی تھوڑے سے وقت میں۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس اسکرین کو تو کبھی دوسری اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے یہ کام پہلی دفعہ کیا تھا اور کامیاب ہونے کی خوشی سے پھولے نہ سما رہا ہو، بلکہ اس لیے خوش تھا کہ اس نے پہلی دفعہ یہ کام اپنے بھائی کے لیے کیا تھا۔ تارے آسمان پر چمک رہے تھے اور ایسے ہی کچھ تاروں کی روشنی اس کی سبز آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں، جو دنیا کے کم عمر بہترین ہیکرز میں سے ایک تھا،
دنیا اسے دی اسپائڈر کے نام سے جانتی تھی، جس کے جال میں جو ایک بار پھنس جاتا وہ کبھی بھی رہائی نہ پاتا۔ مگر اہل لاہور اسے ارحم کے نام سے جانتے تھے، ارحم، دا انوسینٹ بوائے۔ دوپہر میں ہونے والی بارش نے عصر کے قریب موسم خوشگوار بنا دیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی اور آسمان تلے بادلوں کے چند ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں فضا میں ایک خوبصورت سنگیت پیدا کر رہی تھیں۔ ہر چیز دھلی دھلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لان میں بچھائی گئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چائے کا مگ تھا جس سے وہ وقفے وقفے سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تنہائی سے بھرپور یہ گوشہ اس وقت سب سے پرسکون جگہ تھی کہ جہاں سوچوں کو کسی کے خلل کا اندیشہ نہیں تھا۔ بہت جلد میں ماما پاپا کو لے کر امریکہ جاؤں گا تاکہ وہ وہاں میرے نام کی انگوٹھی پریشے کو پہنا سکیں، اور یہ سرپرائز میں بہت جلد اسے دینے والا ہوں۔ نظریں سامنے گلاب کے لہلاتے ہوئے پودوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سرخ گلاب ٹھنڈی ہوا کے سنگ جھوم رہے تھے، فضا میں بلند ہونے والی سرگوشیوں سے لطف اٹھا رہے تھے، اس کی مسکراہٹ جیسی مسکراہٹ اپنی پنکھڑیوں پہ بکھیرے ہوئے۔ اور میں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، ایک گیند اس کے دائیں کندھے پر آ کر اس طرح لگی کہ ہاتھ میں پکڑا مگ چھلک پڑا اور گرم چائے اس کے ہاتھ اور کلائی پر گر گئی۔ اس نے فوراً مگ میز پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے اٹھتی جلن کو سہلانے لگا۔ ابھی یہ جلن کم نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید جلانے کے لیے سر پہ آنکھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو گیند اس کے پیروں کے قریب پڑی تھی۔ یہ گیند اٹھا کر دے دیں، وہ ہاتھ سہلا رہا تھا کہ تبھی اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھیں درد کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ سامنے وہ ہلکے گلابی رنگ کا فراک پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، دوپٹے کو دائیں کندھے سے بائیں طرف کراس کر کے گرہ لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبریز کے چہرے پر درد کے تاثرات ناگواریت میں بدلے تھے اور آنکھوں میں ضبط کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ یہ گیند اندر کس نے پھینکی تھی؟ میں نے چھکا لگایا تھا۔ ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی تالیاں بجاتے ہوئے وہ پرجوش سی نظر آ رہی تھی۔ تبریز چند ثانیے غصے اور ضبط کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھتا رہا اور پھر پیروں سے گیند اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ انزش نے ہاتھ بڑھا کر گیند پکڑ لی اور شکریہ کہہ کر واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ پتہ نہیں اس گاؤں کے جاہل لوگوں کو کب عقل آئے گی۔ ایک نظر مڑ کر جاتی ہوئی انزش کو دیکھ کر وہ اس طرح بڑبڑایا تھا کہ انزش بھی اسے سن لے۔ انزش سن چکی تھی اور اس کے لہجے میں چھپے طنز کو بھی سمجھ چکی تھی۔ کچھ دیر سوچتی ہوئی وہ پلٹی تھی اور پھر سامنے میز پر پڑے چائے کے مگ کا نشانہ اس نے اپنی گیند سے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تبریز اسے کچھ کہتا، چائے کا کپ گیند سے اڑ چکا تھا اور اس سے چائے کے کچھ چھینٹے تبریز کے کپڑوں پر بھی پڑے تھے۔ معذرت چاہتی ہوں، جاہل ہوں نا، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ایک نظر اس کے حیرت میں ڈوبے چہرے پر ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر گیند کو وہیں چھوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ آندھی کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح اس کے سامنے مگ توڑ کر چلی گئی تھی۔ صرف ایک لمحہ اور دو دلوں میں نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہوا کے سنگ لہلاتے گلاب تھم چکے تھے اور اس نفرت سے پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ تبریز وہیں بیٹھا چائے کے ٹوٹے مگ کو دیکھتا رہا۔ ہاتھ کا درد جا چکا تھا لیکن نفرت کا یہ جذبہ اس کے ساتھ بہت آگے تک چلنے والا تھا۔ کیا ہوا انزش؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ وہ جلال افندی کی حویلی کا گیٹ پار کر کے سڑک میں آ گئی تھی۔ یہ سڑک ان دو حویلیوں کے درمیان تھی اور خاص طور پر ان حویلیوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے عام لوگوں کا ادھر سے گزر کم ہی ہوتا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے وہ سب کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بیٹ ابھی بھی ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے چھکا لگانے والا بھی ہشام تھا۔ انزش تبریز سے جھوٹ بول کر آئی تھی کہ وہ چھکا اس نے لگایا تھا۔ کیا ہوا اور گیند کدھر ہے؟ دانیال وکٹ کے پاس کھڑا تھا اور اسے یوں دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ ابھی 2 اوورز پڑے ہوئے ہیں، دادو نے ہمیں یوں کرکٹ کھیلتے دیکھ لیا تو سب کی شامت آ جانی ہے۔ جلدی گیند لے کر آؤ دوبارہ۔ آئزے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہی تھی تاکہ وہ ہوش میں آئے اور وہ سب اپنے اوورز پورے کر سکیں۔ گیند میں اس کے سر پر مار آئی ہوں، بہت ٹیں ٹیں کر رہا تھا۔
کس کے سر پر مار آئی ہو اور کون ٹین ٹین کر رہا تھا؟ حشام حیران سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چنگیز کا سر پھوڑ آئی ہوں، اس کا یہ کہنا تھا، اور سب معاملہ سمجھ کر جلال افندی کی حویلی کی جانب بھاگے تھے تاکہ بروقت پہنچ کر معاملہ سلجھا لیں، جبکہ وہ غصے سے پیچ کھاتی ہوئی اپنی حویلی کا گیٹ پار کر چکی تھی۔ تبریز بھائی، کہاں چوٹ لگی ہے آپ کے؟ دانیال آگے بڑھا اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر ٹٹولنے لگا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں ابھی۔ آئزے گھبرائی ہوئی حویلی کے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ انزش کو پتہ نہیں کب عقل آنی ہے۔ حشام شرمندہ ہو رہا تھا۔ بھئی کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ وہ حیرت اور ناسمجھی کی حالت میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبریز بھائی کی ذہنی حالت کو کچھ ہو گیا ہے شاید۔ دانیال تو رو دینے والا تھا۔ 1 منٹ کے اندر اگر تم لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں تم لوگوں کی ذہنی حالت خراب کر دوں گا۔ ایک وہ کم تھی جو انہیں بھی بھیج دیا اس نے۔ مطلب آپ کے سر میں کوئی چوٹ نہیں آئی کیا؟ دانیال کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا واقعی آپ کے سر میں کوئی چوٹ نہیں آئی؟ تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہاں سے چلے جاؤ دانیال، ورنہ یہ گیند تمہارے سر میں ضرور لگے گی۔ تبریز بھائی، میں یہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی ہوں، ہم ابھی آپ کی بینڈیج کر دیتے ہیں، مگر پلیز دادو کو نہ بتائیے گا ورنہ وہ بہت غصہ ہوں گی۔ آئزے بنا اس کے تاثرات دیکھے فرسٹ ایڈ باکس کھولتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اللہ، کن پاگلوں میں پھنس گیا ہوں میں! جھنجھلا کر وہ خود ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا ہوا انہیں؟ کیا سر میں گہری چوٹ آئی ہے؟ آئزے کی معصومیت پر کوئی قربان جائے۔ انزش کی بچی! دانیال انہیں چھوڑ کر جمال افندی کی حویلی کی جانب غصے سے دوڑا تھا۔ انزش نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ حشام بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ آئزے فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ بھی ان کے پیچھے جائے یا پھر فرسٹ ایڈ باکس رکھنے۔ آخر اسے باکس ہی اندر رکھنے جانا پڑا۔ نفرت بھی کیا جذبہ ہے! ایک کمپلیکیٹ فیلنگ جو محبت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ محبت کی آگ شاید کم ہو جاتی ہے، لیکن نفرت بھڑک اٹھتی ہے، پہلے سے زیادہ جلتی ہے اور جلاتی ہے۔ محبت 2 دلوں کو ایک کرتی ہے، مگر نفرت ایک ہوئے دلوں کو 2 میں بدل دیتی ہے، ایسی درار ڈالتی ہے کہ محبت بھی بعض دفعہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ احساس جو محبت میں پیدا ہوتا ہے وہ نفرت کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ وہ لکھ رہی تھی، سامنے میز پر سفید کاغذ کی چھٹی سطر پر، اس کا قلم روانگی سے چل رہا تھا، ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ کپ میں پڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ جب کہانی اس پر اترا کرتی تو وہ سب کچھ بھول جایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ اس چائے کو بھی بھول چکی تھی جس سے وہ کچھ دیر پہلے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے بہرام کہ محبت کے لیے 10 وجوہات درکار ہوتی ہیں، مگر نفرت کے لیے کوئی ایک وجہ ہی کافی ہوتی ہے، کوئی ایسی وجہ کہ ایک پورے کا پورا انسان دل سے اتر جاتا ہے، نظر میں گر جاتا ہے، جیسے تبریز افندی۔ لکھتے ہوئے وہ پل بھر کے لیے رکی تھی۔ اس نام کے لکھے جانے پر وہ حیرت میں مبتلا تھی۔ یہ نام اس نے کیوں لکھا تھا؟ شاید جہاں جہاں وہ نفرت کا لفظ لکھے گی، تبریز افندی کا نام خود بخود لکھا جائے گا۔ اس نے اس کا نام کاٹ دیا اور سر چٹک کر آگے لکھنے لگی، کیونکہ اسے جلد از جلد یہ قسط مکمل کرنی تھی۔ جیسے بہرام، لیکن اب وہ الجھ چکی تھی۔ کہانی کے اترنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور ذہن اٹک چکا تھا صرف ایک نام پر، تبریز افندی۔ اس نام پر ایک لکیر لگی نظر آ رہی تھی، لیکن لکیروں سے کب لوگ زندگی کی سطروں سے کٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، وہ تو وہیں رہتے ہیں، اسی سطر پر، بس نفرت کی ایک لکیر کے نیچے۔ قلم صفحے پر رکھ کر وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سامنے تبریز افندی کے کمرے کی لائٹس روشن نظر آ رہی تھیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ ایک جاہل لڑکی تمہاری زندگی کو کیسے اجیرن کر سکتی ہے۔ دور آسمان تاروں سے مزین نظر آ رہا تھا، مگر ان تاروں میں گرا چاند پریشان دکھائی دے رہا تھا کہ وہ 2 دلوں میں اترتی نفرت کا گواہ بن چکا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، انزش تبریز کی ایک نفرت آویز کہانی۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔